बिगड़ना बाकी है, मस्जिद में आके बहस करना बाकी है, पंखा में जो लड़ना बाकी है, गरीबों की दुकान पे अड्डा बाकी है, शॉपिंग मॉल पे जो रश है, ये तमाम चीज़ें तकवा से कोई ताल्लुक नहीं रखती। दूसरी अहम बात जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि तमाम बिजनेसमैन ये कहते हैं कि हम जो साल के 11 महीने जो नहीं कमाते, 1 महीने में हम कमा लेते हैं। इस तरह से मुसलमानों के पैसे, मुसलमानों का कॉन्सेप्ट रोज़े के ताल्लुक से, रमज़ान के ताल्लुक से कुछ एक ऐसा अजीब हो गया है कि जिसका कुरान और हदीस से कुछ कम ताल्लुक है और रोज़ेदार बन नहीं सकते। तक़वे के कॉन्सेप्ट के ताल्लुक से आप बताइए कि रोज़े में हम करना क्या है। रोज़ों में जो है झूठ बराबर है, ग़ीबत बराबर है, खाने में जो है बेवकूफ़ का खाना बराबर है, जबकि रोज़ा जो है एक कॉन्सेप्ट है कि जो हम दूसरों भूख के ताल्लुक से, दूसरों के गरीबों के ताल्लुक से जो कुछ ऐसा तो तक़वे की तरफ लाने के लिए जो बातें हैं वो ज़रा बताएं तो मन को रहनुमाई हो जाती है कि साहब ये रोज़ा रखा क्यों गया है, रमज़ान है क्यों, कि शॉपिंग के लिए या हलीम के लिए या जो बिजनेस बढ़ाने के लिए, ये तमाम चीज़ें तक़वे की तरफ ले जा रहे हैं हम। और बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी है, रोज़े का रियल कॉन्सेप्ट जो आने का है उस पर अगर आप जो है कुछ रहनुमाई फरमाएं और उस ताल्लुक से जो है कुछ बताएं कि साहब हम रोज़े में किस तरह अल्लाह के करीब होने की बात है, अल्लाह से रुजू होने की बात है, दुआओं की बात है, अस्कार की बात है, कुरान की बात है, फिर आपकी नमाज़ों की पाबंदी की बात है। एक लम्हे में जो है हज़ारों जो है सवाब का नफिल का सवाब फ़र्ज़ तक है, फिर तरावी है, ये हमको कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है या फिर है, या थोड़ी सी आप रहनुमाई के तो मेहरबानी, चूँकि मैं जुम्मे में ऐलान किया जी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन चीज़ें हो गई हैं, मैं इसको सिर्फ दलील से बता दूं। देखिए ए बेटा इधर देखिए मेन चीज़ क्या है कि हमारा एहसास एक्टिव हो, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर्सनली वो एक्टिव हो। किसी भी चीज़ को करने से पहले ज़रूरी है कि उसकी अहमियत आपको समझ में आए। जैसे निकाह का मामला, अगर आप कंगाल हो तो आप निकाह करने के लिए सोचेंगे, आपके पास पैसे ना हो, कुछ भी ना हो, कैसे खिलाएंगे, सोचते हैं ना। तो किसी भी मंजिल पे या मैदान में कदम रखने से पहले उसकी अहमियत या उसका बैकग्राउंड, उसका तमाम उसकी तफसीलात आपको मालूम होना चाहिए। रोज़ा क्या है? रोज़ा खुदा की बारगाह में क़ुर्बत का अमली दुनिया में सबसे बड़ा ज़रिया है। अमली दुनिया में, प्रैक्टिकली दुनिया में रोज़ा बातिन की सफाई का नाम है। ज़ाहिर की सफाई, अभी आप वज़ू करके आए अल्हम्दुलिल्लाह, गुस्ल ना हो तो आप गुस्ल करते हैं, ये सब ज़ाहिर की सफाई आप खुद। लेकिन रोज़ा बंदा अगर उस शराइत के साथ, उसकी जो कंपलसरी चीज़ें हैं उसके साथ अगर कर रहे हैं आप, तो ये सफाई अल्लाह पाक खुद फरमाता है। और इसी बुनियाद पर कहा है कि मोमिन का जो दिल होता है ये उसी मौके से अल्लाह ताला बैठता है। कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अल्लाह का तख्त है और उसके लिए कई मौके अल्लाह ताला ने दिए। अभी आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत और हदीस भी सुने हैं, जब आप सोने को जाएं रात में तो बेड को 3 बार साफ़ कर लें। उसकी वजह, ताकि कोई ईज़ाद पहुंचाने वाला कुछ ना हो, आपको तकलीफ़ पहुंचा दे। अब आप दुनिया ही में देखें, आप भैया आपके जिस्म और आपकी जान का कितना लिहाज फरमाया जा रहा है। देखो तकलीफ़ ना हो, देखो परेशानी ना। अब आप ज़रा सोचें, कोई मेहमान आपके घर में आओ, कहाँ बिठाना है आप, उसकी कितनी सफाई उनके स्टेटस के हिसाब से। बिला तशबीह अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक बुलंद बाला है, पाक है। अल्लाह सुब्हानहू से भी बड़ा कोई होगा और वो आपके दिल पर बैठने के लिए तैयार है। दिल आपका तख्ते इलाही है। अब उसकी सफाई कैसे होना, ये रोज़ा सबसे बड़ा ज़रिया है दिल की सफाई का। इसी को नबी ने फरमाया, रोज़ा रखो सेहतमंद रहोगे, सूमू तसिहू, रोज़ा रखो सेहतमंद रहोगे। और डॉक्टर बोलते हैं प्लीज़ ना रखिए रोज़ा वरना जिस्म चला जाएगा, ये हो जाए नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम खालिक की मानते हैं, मानेंगे जहाँ तक पॉसिबिलिटी है असबाब की। बस जहाँ हमारे असबाब फ़िक्री दुनिया में हमें कमज़ोर करेंगे, हम खालिक असबाब की तरफ रुजू करेंगे। और सहाबा किराम, अब कहाँ था सहाबा किराम की बारगाहों में, आप देखें कि बीमार नहीं होते थे, अस्पताल क्यों नहीं था, कोई भी हॉस्पिटल नहीं,
शुगर ये वो पता नहीं, कुछ तो बीमारी का कोई कॉन्सेप्ट ही नजर नहीं आता था। नबी का ख्याल करते सारी बीमारी उड़ जाती, मिट्टी लगा लेते जख्म खत्म हो जाता, थूक लगा लेते बुखार खत्म हो जाता है। तो ये सब ऐसा ना कहें कि ये मोजज़ात है, ये ईमान का स्ट्रांगनेस है ये। और हमारे अंदर दो ही चीज खत्म हो, इसीलिए अल्लाह पाक ने रोजेदारों को ईमान वालों के साथ, नमाज वालों को नहीं कहा, ईमान वालों के साथ। कहीं भी आप देखें तो अकीमुस्सलाह कहीं पर भी नहीं है ए ईमान वालों नमाज पढ़ो, नहीं, लेकिन ए ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज हुए। इसका मतलब ये होता है कि ये जो रोजा रखने जा रहे हो ना, ये आम इबादतों की तरह ना समझो, ये ईमानी इबादत है। ईमान स्ट्रांग होगा इसमें, वरना आपको जबरदस्ती भी बड़े से बड़ा महबूब भी खिलाए तो आप नहीं खाओगे, उनकी महबूबियत पर अफेक्ट आ जाएगा, असर पड़ेगा। लेकिन आप रोजे की हालत में फ्रिज खोलकर नहीं खा सकते, वजह खालिस खुदा से डर रहे हैं आप। तो आपका 8 घंटा प्रैक्टिकली लाइफ में अल्लाह का खौफ बता रहा है, लेकिन उसका बातिन पर एहसास क्यों नहीं हो रहा? जैसे ही अजान होती, मगरिब से इशा का जो वक्त है पता नहीं किस अंदाज में गुजरता, और फिर जब तरावी वगैरह कोई अगर पढ़ लें, इल्ला माशाअल्लाह की बात कर रहा हूँ, पढ़ने की तरह अगर पढ़ना जिसको कहते हैं। अब आप शबीना पढ़वाते तो हैं, पढ़ते नहीं हैं, तहज्जुद पढ़वाते तो हैं, पढ़ते नहीं हैं। हाँ, एहतमाम हमने किया है। और चाय का, आप चाय का बंदोबस्त क्यों कर रहे हैं? क्यों बंदोबस्त कर रहे हैं आप बताइए? अल्लाह का ये घर है, इबादत के लिए है ना। जिनको आना है आए, पूरे खुशू खुजू के साथ आए। हर आसाइश की चीज छोड़ना और तर्क करके नमाज के लिए आना है। देखिए ना, महबूबा कायनात हजरत आयशा जो सबसे चहीती थी, उनको छोड़कर नबी जा रहे हैं, और आप यहां आकर के भी वही सब चीज तलाशेंगे, फायदा नहीं होगा। नागपुर में 25 पारे मैंने उस वक्त, हालांकि समझो बचपना का, 1999 की बात है, 25 पारे मैंने एक रकात में पढ़े थे, एक रकात की बात कर रहा हूँ, और दूसरी रकात में 5 पारा पढ़ा था। पढ़ लेने के बाद जब सलाम फेरा तो बढ़ाम से गिर गया मैं। अब जितने भी, अब क्या है, अब जितने भी, हाँ, फिर एक शेर करीब दूध पिया हो। जज्बात में जब पढ़ रहे थे तो बस पढ़ते ही चले गए एकदम, अल्हम्दुलिल्लाह। महवियत लाइए अल्लाह के जिक्र में, महवियत समझ रहे हो, अट्रैक्शन फुल लाइए। आप पढ़ते चले जा रहे हैं, आपको खुद मालूम ना हो कितने पारे हमने पढ़े हैं। फिर जब अचानक, अब जाहिर है जिम्मेदारी होगी तो अल्लाह खुद कह देगा, ए बंदे जरा जरूरत है तेरी, तो फिर मालूम होगा, रे जाना भी था। ये अल्लाह डाल देगा दिल में आपके। पहले से सोचेंगे जाना है तो फिर आपका जिक्र महवियत का नहीं होगा, अट्रैक्शन का नहीं होगा। रोजा का यही मामला है, तज़किया जिसको कहते हैं ना, बातिन की सफाई, क्योंकि खाने का ताल्लुक अंदर से है ना, वो बाहर रगड़ते नहीं है खाना, और उसी को अल्लाह पाक ने कहा है कि नहीं खाना। अब इतना आप खा लें कि 3 चीजें, खाने पीने और जिमा। और जिमा की ख्वाहिश कब होती है? जब आप इतना अच्छा खाएं, एकदम ताकत भर रहे हैं, तब ना। हकीकत यह है कि रोज़ा अब अल्लाह पाक ने आप पर इसलिए फ़र्ज़ किए हैं कि आप खाने पीने में जितने अच्छे हैं ना, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जो साल भर तक नहीं खाते हैं या 2 वक्त खाते हैं, आपके फेंके हुए के बराबर खाते हैं। ये फेंके से मुराद वलीमा और निकाह की बात समझिए कर रहा हूँ मैं। घर में तो खैर हड्डी चूस के भी खा लेते आप। जो फेंके हुए के बराबर खाते हैं वो भी नहीं मिलता उनको एहसास कीजिए कि आप भूखे में अल्लाह अल्लाह हैं, उन्हों कैसे रहते होंगे जी। ये है हमारे पास तो 1 दिन 1 महीने का मसला है, तो 365 दिन में जो 335 दिन जो नए खाते हैं ना, उनको याद करना है 1 महीने में। ये कब आएगा आपको? जब ये आप पूरी तरह से रोजे की अहमियत को समझेंगे। और ये कब आएगा? आप सोने को क्यों अपना मशगला बना लिए? हदीस तो आपने सुन लिया कि रोज़ादार अगर सोए तो सवाब है, ये तो सुन लिया आपने। लेकिन ये क्यों नहीं सुना कि नफल जो है फ़र्ज के बराबर है? सोना थोड़ा ही नफल है, नफल पढ़ना नफल है। सोने का फ़र्ज के बराबर सवाब है? सोने का मरने के बराबर सवाब होगा? फ़र्ज क्या है? तो जब नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर, फ़र्ज का सवाब 70 फ़र्ज के बराबर,
خود سے بھی آپ کتنا 2 ختم پڑھتے ہوں گے؟ اگر تجوید کے ساتھ آتے تو مزہ آتا ہوگا، 2 ختم 3 ختم کر لیتے. آپ کرے بھی تو ماشاءاللہ. ہم لوگوں کو تو کمپٹیشن چلتا، ایک دم بولتے نہیں. جب 27 ہوتا نا، جو بڑی رات ہوتی، چاند رات ہوتی، ہمارے پاس آتے او ہو ایسا یہ چلتا ہو. والد صاحب خاص طور سے ایک دم بتاتے نہیں، اور معلوم ہوا کہ 50 ختم کر لیا الحمدللہ. وہ پڑھ رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. آپ کو بھی ایک شیڈول بنانا ہے، شیڈول بنائیے آپ. اور ایک دم بالکل یہ جو شاپنگ کا معاملہ ہے رمضان سے پہلے، میں نے جمعہ میں بھی کہہ دیا، رمضان سے پہلے کر لیجئے. اور بتائیے باضابطہ، ایک کپڑے سے اللہ کی قربت کو ہم نہیں بیچ سکتے. یہ مہینہ اللہ کی قربت کا مہینہ ہے. سسرال میں قربت کا عنوان بن سکتا ہے، وہ ہمیشہ بنے گا جب تک زندہ ہے. باپ ماں کی خوشی ہو سکتی ہے ہمیشہ، شوہر کی خوشی ہو سکتی ہے، بیوی کی خوشی ہو سکتی ہے. یہ بہت سارے موقع آئیں گے، لیکن اس کے موقع نہیں آئیں گے. پتہ نہیں ابھی اتنے لوگ بیٹھے ہیں، آئندہ سال جو ہے کون ہوں گے، ہم ہوں گے یا آپ ہوں گے، پتہ نہیں. صحیح ہے، لیکن اگر اہمیت کے ساتھ ہم نے ویلکم کیا ہے تو الحمدللہ وہ کام آئیں گے ہمارے. یہ شاپنگ کو بھی ایک دم ختم کرنے نہیں کہہ رہا ہوں بھائی. آپ مطلب وہ جو 20,000 کی جو شیروانی شادی والی ہے، کئی کو لٹکانے کے واسطے رکھے ہیں، کیا ہے؟ اگر اسے فضول خرچی نہیں کہیں گے تو کس کو کہیں گے آپ بتائیے؟ فضول خرچی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام جو آپ کے کام نہ آئے، بیکار ہو، ویسٹ ہو، جس کو کہیں. اسی لیے نا تصویر جو ہے زینت کے لیے جو ہے ممنوع ہے، اور عذاب ہوگا اگر زینت کے لیے آپ رکھے ہیں، عذاب ہوگا. آدھار کارڈ کے لیے اور جو بھی قانون کے اعتبار سے آپ کو جہاں ضرورت پڑتی وہ سب رخصت ہے، باقی زینت کے لیے عذاب ہوگا. تو اب آپ جو زینت کے لیے کپڑے بھی رکھیں گے تو عذاب. ضرورت کے کپڑے ایک دم بہترین ہے، پاک صاف کپڑا لے کر کے نماز پڑھیں آپ، سب سے بہترین عید ہے. میں نے فطر کا ایک معنی بھی کہا تھا، کھانے کی خوشی ہے وہ. اور عید اس کے لیے جس نے روزے رکھے ہیں، اس کے لیے عید نہیں ہے. جو روزے بھی نہیں رکھے ہیں ماشاءاللہ یہ کریں گے، وہ لیں گے، سال میں تو ایک ٹائم آتا ہے، ایسا بھی نہیں دیتے کیا ویسا. اور یہ آپ لوگوں کو کرنا ہوگا. قسم خدا کی میں ایک جملہ ابھی کہیں کہاں ہوں، مگر یہاں بھی چاہ رہا ہوں کہوں. دیکھیے، اللہ کو دعا کی قبولیت کا موقع دیجیے، چہرہ پھیرنے کا موقع مت دیجیے. وہ اگر قبول کرنا شروع کر دیا نا، قسم خدا کی یہ مٹ جائیں گے ہمیشہ کے لیے. گھر میں 8 ممبر ہیں نا، ایک بھی تو قبولیت کا موقع دیجیے. وہ اللہ پاک کہہ رہا ہے، یہ کھانے پینے میں نے تمہیں مال و دولت دیے، رزق دیے، میں روکا، دیا تو تم لے لیے، اور روکا تو تم نہیں رکے. نہیں رکے سے مراد جیسے رکنا تھا، لیتے وقت تو کافی اٹریکشن تھا، رکتے وقت کہاں ہے؟ ایک شیڈول کا سب سے خوبصورت 3 پہلو بتا رہا ہوں. شاپنگ کو رمضان سے پہلے ابھی 8 دن ہے نا، کر لیجئے. کیونکہ جو نئے کپڑے آنے والے ہیں نا، قسم خدا کی وہ فلم انڈسٹری کی کسی لڑکی کی طرف نسبت ہوگی. کتنے شرم کی بات ہے، جس جسم کے ایک ایک حصے نے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اللہ کے لیے روزہ رکھا ہو، وہ اس جسم سے وہ کپڑا ٹچ ہوگا جس کی نسبت کسی غیر کی طرف ہے کہ نہیں؟ کیا کوئی کپڑا سنے ہیں آپ کہ یہ فاطمی کپڑا ہے، یہ شہربانو کپڑا ہے؟ نہیں سنے آپ. لیکن یہاں اس سال چل رہا ہے وہ کپڑا، اور باضابطہ ہمارے بیچنے والے بولتے بھی ہیں اس سال یہی چل رہا ہے. کپڑا ستر عورت کا نام ہے، چھپانے کا نام ہے. کوشش کیجئے کہ اگر اللہ نے آپ کو دے دیے ہیں پہلے ہی سے، تو جن کے پاس نہیں ہے ان کا چھپائیے. جو نہیں نکلتی ہیں اپنی شرم سے، ہماری بہنیں اور مائیں یا بھائی ہمارے، آپ بھی 2 ہی رکعت پڑھیں گے نماز اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر، اور جن کے پاس کپڑا نہیں ہے وہ بھی وہی پڑھیں گے. اگر دعا اس کی قبول ہو گئی تو آپ کا کپڑا کیا فائدہ دیا؟ اور دعا کب قبول ہوگی؟ جب آپ کو ان نسبتوں کا لحاظ کرنا ہوگا جن نسبتوں میں تقویٰ ہے، جن نسبتوں میں پرہیزگاری ہے. اور فلم انڈسٹری کی دنیا سے منسوب نسبتیں تقویٰ والی ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے اگر خریدنا ہے تو آپ رمضان سے پہلے یہ پہلا کام کریں. اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ کام، سحری کا جو وقت ہے، اس وقت کی بھی خوبصورت تعین کریں. اور وہ تعین کب ہوگی؟ جب آپ رات میں وقت پر سوئیں گے. رات میں وقت پر سوئیں گے تب جا کر. رات آپ گزارتے ہیں ہوٹل میں، اب بیویاں شاپنگ سینٹر میں، اور سحری پھر اتنا زبردست کھا لیتے ہیں کہ 2 رکعت بھی پڑھنے میں 70 ڈکار آتا.
اور جلدی سے لإلاف قریش پڑھ کر کے آپ جا کر کے پھر سو جاتے تو ظہر. یہ بتائیے کیا کر رہے ہیں؟ مذاق کر رہے ہیں نا. یہ تو مذاق روزہ ہے. یہ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ ابھی اگر آپ کو جانا ہو ولیمہ شادی یا ایئرپورٹ میں 2 گھنٹہ پہلے ہی با یہ دنیا کی بات ہے نا. وہ اللہ کی بارگاہ میں تو سحری جو ہے 5 منٹ 10 منٹ پہلے، وہ رات میں آپ پابندی سے سو جائیں، سحری آپ 10 منٹ 5 منٹ پہلے کر لیں، چہرہ نیچے کریں. نماز کا اگر وقت ہے تو آپ آئیں، کوشش کریں سنت وغیرہ اس موقع سے خاص طور سے گھر میں پڑھیں. آپ اس موقع سے خاص طور سے تو برکت کا ایک موقع تو دیجئے. دیکھیں کہ آج ایسا کہنے کو موقع مل رہا، بتائیے جس کی عبادت پر فرشتے ناز کرتے ہوں اس کو کہا جا رہا ہے اللہ کو موقع دیجئے. مگر پھر کہوں گا حالات ایسے ہیں نا، اس کی نزاکت کا آپ ہی نے ہی موقع دیا ہے. حالات کی اس نزاکت کا موقع آپ نے دیا ہے. جس عملی میدان سے سارے ایذا دینے والے جانور بھی رسپیکٹ کرتے تھے آپ کی، اور آج جو ہے یہ 2 پاؤں والے تکلیف دینے والے کھل کر تکلیف دے رہے ہیں آپ کو. وجہ کیونکہ آپ جس بارگاہ میں آپ کو جھکنا تھا نہیں جھکے ہوئے ہیں. تو سحری کا جو معاملہ ہے، اس سحری کے بھی وقت کو آپ کر لیا آپ نے الحمدللہ ایک دم لائٹلی، تاکہ ایک دم فریش مائنڈ رہے. آپ 2 لقمہ بالکل کم کھائیے، پیٹ ایک دم ہلکا رہے. تراویح بھی ایک دم بہترین سے پڑھیں، فجر کی نماز بھی بلکہ باضابطہ کہیے امام صاحب کو لمبی لمبی سورہ پڑھیں. آپ فریش ہو کر کے ایک دم پڑھیں اللہ کا کلام. پھر اس کے بعد ٹائم مل جائے آپ کو تھوڑا بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کریں. آپ ہو سکے تو چاشت و اشراق جو بھی ہے آپ وہاں کریں. پھر اگر آپ کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ طاقت جسم ہے سونا ہے تو آپ سوئیں الحمدللہ. پھر ایک دم فریش رہیں. ایک دم ظہر کی نماز کے لیے ظہر کے نماز کے وقت بھی آپ سلام پھر کر کے وہ پڑھیں، کچھ تو کرنا ہے نہیں. تو عصر کا جب وقت آتا تو دھیان دیجیے گا ساری چیزیں ایک دم پہلے سے اویلیبل ہوں. افطاری کا سامان، سحری کا سامان رمضان سے پہلے ایک دم مکمل اسٹاک ایک دم کر لیں. آپ یہ جو عصر سے مغرب کا وقت ہے، یہ وقت ایک دم صرف سب بیٹھ کر کے ایک دم انتظار کرنے کا وقت ہے. نبی فرماتے ہیں کہ روزہ داروں کو 2 خوشی ملتی ہے. ایک تو اللہ سے ملاقات، اور وہ ہے اللہ سے ملاقات افطاری کا وقت. ارے باپ رے باپ. اب آپ بتائیے کہ آپ تو افطاری کے کھانے کا انتظار کر رہے ہیں، اب بیوی بیچاری وہ کبھی دہی وڑا بنا تو کبھی یہ پھلکے بنے تو کبھی یہ بنے، یہ اسی سب میں وہ لگی ہوئی ہے. تو اب کس سے ملاقات کرے؟ اب میں آپ کے گھر آؤں اور آپ مجھ سے ملاقات ہی نہ کریں، یہ بے عزتی ہے کہ نہیں؟ لقاء الرحمن کا عنوان ہے کہ روزہ داروں کو یہ فرحت ملی ہے، 2 فرحت. افطاری کے وقت جو ہے اللہ سے ملاقات کرتے ہیں. واہ واہ واہ. اب آپ تو ایسے دعا کرتے ہیں جیسے اللہ بہت دور ہے. واقعی اللہ تعالیٰ جو ہے دور و نزدیک سے دور ہے، مگر ایک تصور ہوتا ہے جب ایسے دعا کرتے ہیں تو آپ. لیکن اگر وہ خود اب روزہ دار کے پاس ہو تو اب آپ کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، بس خواہش کیجئے اندر اندر اور وہ پورا کرنے والا وہیں پر ہے. اچھا یہ دستخط پہ دستخط کرتا جائے گا. سبحان اللہ. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ عصر سے مغرب کا جو وقت ہے، اس وقت کو ایک دم یہ تزکیہ، یہ جو باطن کی صفائی کا جو روزہ ہے، جو کانسیپٹ ہے تقوی، یہ عام لفظ نہ آپ اس کو استعمال کیے. تقوی اس احساس کا نام ہے جو آپ کے باطن کو مکمل صاف کر دے. پھر خدا اس پر بیٹھے آ کر کے جسے دل کہتے ہیں، اور پھر اس دل سے ایک ایک احساس جو ناخن سے لے کے سر کے بال تک ہے، بس بتا تیری رضا کیا ہے. اوہ تو سب جانتا ہے. ہاں سب جانتا ہوں. 20 سال تیری عمر ہے. ہاں 20 سال ایک دم تم محفوظ نہیں رہے گا، میری دستخط ہے. بچے تمہارے اچھے ہوں گے، میری دستخط ہے. بیوی اچھی ہوگی، میری دستخط ہے. کیا بات ہے، مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. آپ اللہ کا کیا بھلا ہوا اس میں بتائیے؟ تو ہر بھلا تو آپ ہی کا ہوا نا. کھانا آپ کا، پینا آپ کا، ٹائم آپ کا، سب آپ کا، سب کو وہ دستخط پہ دستخط کرتا ہے. اور پھر خوش بھی ہوا وہ آپ کو، اس طرح دے کر کے وہ خوش ہوا، اور آپ لے کر کے ناراض ہیں. یاد رکھیے گا یہ نیچرلی شیطان بند ہوتے ہیں. ہمارے اندر کے شیطان بند ہونے کے لیے ہم اس سے لڑیں گے. وہاں اس نیچرلی شیطان کو اللہ بند کر دیتا، وہ اللہ بند کر دیتا. اپنے شیطان کو بند کرنے کے لیے آپ کو قرآن پڑھنا ہوگا، آپ کو تسبیح لینی ہوگی، آپ کو موبائل بند کرنا ہوگا. آج تو میں نے غصے میں کہہ دیا موبائل شیطان اعظم ہے. غصے میں کہہ دیا، اور صحیح بھی ہے.
ارے مسجد میں بھی موبائل لے کر کے پڑھ رہے ہیں. اور ایک بچہ پوچھ رہا حضرت پڑھ سکتے کہ نہیں؟ میں کہا پڑھ بھی سکتے لیکن چوم نہیں سکتے, اسکرین خراب ہو جائے گا. لیکن جب میں نے پڑھا ہے اب تو سبحان اللہ سر پہ بھی رکھیں گے, صحیح ہے کہ نہیں, سینے سے بھی لگائیں گے, کیا بات ہے, صحیح ہے. تو یہ لے کر کے آپ پڑھیے, ایسے آ کر کے پڑھیے, آپ کی آنکھ کی حفاظت ہوگی, جہنم میں نہیں جائے گی یہ آنکھ انشاءاللہ. ہاتھ سے چھوئیں گے تو الحمدللہ. اب موبائل کو تو نہیں بول سکتے کہ وہ جنت میں جائے گا, اس میں کتنی چیزیں رکھتے ہیں, پھر قرآن پاک رکھتے ہیں, توبہ الہی. آپ سمجھ رہے ہیں, نہیں بھی رکھے تو یوٹیوب یہ سب جو ہے الٹے پلٹے جو چیزیں آتی ہیں کہ نہیں, اسی اسکرین پہ پھر قرآن پڑھیں گے آپ. کسی چیز کی اجازت دے دینا یہ حالات کی شکاری ہے, کیونکہ اگر نہ دیں تو پھر وہ بھی نہیں پڑھیں گے آپ. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو بچائیں کسی بھی طرح سے, نہیں ہوئے سے ہونا ایسا. لیکن جو آپ کا تقوی جو روزہ کا عنوان ہے, یہ باتیں جو میں نے ابھی کہی ہے گھر میں بھی بولیے. دیکھو بھائی, جو کچھ بھی آپ کو پورے رمضان کے چاند رات سے چاند رات تک کے جتنے بھی راشن کے معاملات ہیں, آپ پہلے ہی لسٹ مجھے دے دو, ہم لا کر کے دے دیتے. رمضان میں ہمارے کو نہیں بولنا اے جی چینی نہیں ہے, او جی شکر نہیں ہے, یہ سب نہیں بولنا, کیونکہ ہم قرآن پڑھتے رہیں گے. اور آپ بھی عصر سے مغرب تک نہیں جانا وہاں بارہ کر کے. اب کچھ بولتے ہیں گرم نہیں ہے, گرم نہیں ہے, ارے گرم نہیں, خدا کا کرم مانگو, کیونکہ پیٹ میں جو کھاؤ گے نا وہ ٹھنڈا چھوڑتا. خالی زبان تک آنے کے لیے گرم نہیں ہے بریانی, گرم نہیں ہے کھانا, نہیں, کھانا سے بے رغبتی کا یہ مہینہ ہے. 335 دن ہے نا, کھانا سے جتنے رغبت کرنا ہے رکھو آپ. جو آپ کے جو وائرس آئے ہیں نا کھانے کی وجہ سے, وہ اینٹی وائرس کا کام کرتا ہے یہ روزہ. جو بیماری ہے آپ دیکھیے نا, الحمدللہ ایک دم فریش رہتے ہیں. مگر کب؟ جب روزے کے ساتھ جو لوازمات روزہ وہ اپنائیں گے تب. ورنہ میں تو کہتا ہوں کہ عام دنوں سے زیادہ طاقت مل جاتی ہے تک کھاتے ہو. ہاں, اور جدھر بھی تراویح پڑھا کے آتا ہوں تو ہر ہوٹل میں کوئی سگریٹ پی رہا ہے, کوئی یہ کھا رہا ہے, کوئی وہ کھا رہا ہے, اور سب اپنے, اب ظاہر ہے اپنے چھوں گے نا. اور یہ کمانے والے ایک مہینے میں ایسا لگ رہا کہ آپ کی ساری تجاری ختم کرنے کے لیے ہی یہ تیار ہیں, اور وہ بھی اپنے ہی ہیں. دیکھو بھائی, بڑے حالات خراب ہو چکے ہیں, ملک کے حالات آپ دیکھ رہے ہو. میں اس کا شکوہ نہیں کروں گا, لیکن جو میں نے ایک جملہ کہا ہے, اللہ کو موقع ناراضگی کا نہیں دیجیے, اللہ کو موقع ایک دے دیجیے کہ وہ آپ کی طرف توجہ دے دے. ایک موقع آپ دے دیجئے, اللہ آپ کی طرف توجہ دے دے. آپ 10 میں سے ایک نے بھی اگر آپ کی طرف توجہ ایک بھی دلوا دیا تو انشاءاللہ 10 کا بھلا ہو جائے گا. وہ بارش نازل کرتے رہے گا, پھر دیکھیے ان کو موقع نہیں ملیں گے. اور ہے کچھ آپ کو, ایک ہفتہ اور ہے آپ کے پاس. کچھ سوال ہے؟ دیکھ لیجیے گا ٹائم بھی. کب ہے اذان؟ اچھا ہاں, 2 منٹ. سلام پھیرتے وقت تک آپ کو امام صاحب ملنے کا چانس ہے تو آپ سنت پہلے پڑھ لینا. جی, ابھی جتنے بھی لوگ ہیں, اب میں ایک دم یہ حکم کا جملہ بول رہا ہوں, وہ گزارش کرتے ہیں آپ سب ایک سوال ضرور لانا آئندہ سنڈے کو, روزے کے متعلق. کس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا, سحری کھائے نہیں کھائے, کیسا کرے کیا کرے, بیوی بچے پیریڈ, ساری چیزیں ایک دم لانا, ٹھیک ہے؟ ایک سوال لانا. اب ایسا نہیں کہ آنا بند کر دینا, ٹھیک ہے؟ آپ ایک دم لائیں گے انشاءاللہ. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی خصوصی درس کو قبول فرمائے, اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے, گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے, اصلوں کی بخشش اور نسلوں کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.